سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 28۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين لئن بسطت إلي يدك اگر تو نے بڑھایا اپنے ہاتھ کو میری طرف لتقتلنی کہ تو مجھے قتل کرے ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک میں نہیں بڑھانے والا اپنے ہاتھ کو تیری طرف کہ تجھے قتل کروں انی اخاف اللہ رب العالمین پکی بات ہے کہ میں تو ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے انی اريد میں تو یہ چاہتا ہوں ان تبوء باسمی و اسمک کہ تو واپس پلٹے میرے گناہ کے ساتھ بھی اور اپنے گناہ کے ساتھ بھی فتکون من اصحاب النار اور تو ہو جائے جہنم والوں میں سے وذالک جزاء الظالمین اور یہی بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا گزشتہ درس میں آپ حضرات سماعت فرما چکے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹوں کا آپس میں جھگڑا ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا فیصلہ کرنے کے لیے فرمایا کہ دونوں ایک ایک قربانی پیش کرو چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی قابیل کی قربانی مردود ہو گئی اس پہ قابیل حسد جلن اور غصے میں آ کے حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کروں گا تو حابیل نے اس کو سمجھایا بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے یہ قبولیت تو اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ پاک اس عمل کو قبول کرتے ہیں جس میں تقوی ہو متقین کے عمل کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے کہ تقوی کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی چھوٹا نہیں رہتا کیونکہ جب عمل قبول ہو جائے تو وہ قبول عمل سب سے بڑا عمل بن جاتا ہے چاہے انسان کا عمل چھوٹا سا بھی ہو لیکن قبولیت اصل ہے تو فرمایا کہ جو متقی ہوتے ہیں اللہ ان کے عمل کو قبول کر لیتے ہیں اللہ نے اگر میرا عمل قبول کر لیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو یاد رکھنا میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں میں کوئی مزاحمت نہیں کروں گا یہ حابیل اس کو کہہ رہے اپنے بھائی کو کہ تو مجھے قتل کر بھی دے میں کوئی مزاحمت نہیں کروں گا تیرا ہاتھ بھی نہیں روکوں گا علماء نے لکھا ہے کہ کیا اس طرح کوئی ظلم کرے
تو اس کو روکنا بھی نہیں چاہیے۔ کیا اس کو روک دینا یہ بھی گناہ میں آئے گا یا یہ بھی زیادتی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب دو شخصوں کے درمیان مزاحمت ہو، جھگڑا ہو، لڑائی ہو اور دونوں ایک دوسرے سے لڑنا چاہیں تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پہل کس کی ہے، دونوں مجرم سمجھے جائیں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ کسی نے پوچھا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ آتا ہے، مقتول کیوں جہنمی ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بھی تو یہی چاہتا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں، لڑنے کا ارادہ تو اس کا بھی تھا، تو دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے تھے، ایک کا وار چل گیا ایک کا نہیں چلا، لیکن ارادہ چونکہ دونوں کا تھا اس لیے دونوں ہی مجرم ہیں۔ تو یہاں شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان ظلم کرے، بچاؤ کی حد تک تو انسان کوشش کر لے، اقدام کی حد تک کوشش نہ کرے۔ اور پھر بچاؤ میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ دو صورتیں ہیں، ایک ہے عزیمت، ایک ہے رخصت۔ کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، اس کا بدلہ لینا چاہو، اجازت ہے جتنی زیادتی ہوئی اتنا بدلہ لے سکتے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بہ، اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے تم اس ظلم کا بدلہ لینا چاہو لے لو، لیکن اتنا ہی جتنا تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر صبر کرو تو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ گویا کہ رخصت کا راستہ یہ ہے کہ بدلہ لے لیا جائے، انتقام لے لیا جائے، اور عزیمت کا راستہ یہ ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، صبر کر لیا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ کے حاکم تھے تو ان کے خلاف جب باغیوں نے اور بلوائیوں نے گھیرا تنگ کیا، حاکم ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ روک سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، چڑھائی کر کے ان کو مار سکتے تھے، لیکن رخصت کی بجائے عزیمت کا راستہ اختیار کیا کہ اپنی جان دے دوں گا، اپنے نبی علیہ السلام کے شہر کو خون سے آلودہ نہیں ہونے دوں گا، یہ عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہاں بھی آدم علیہ السلام کے اس بیٹے حابیل نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا کہ تو اگر مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس اللہ سے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، لہذا میں تیری طرف کوئی ایسا ہاتھ نہیں بڑھاؤں۔ اگر ایسی صورت ہوگی کہ تو مجھے قتل کرے گا تو پھر اس صورت میں کیا چاہوں گا؟ میری چاہت یہ ہوگی کہ میری طرف سے کوئی گناہ نہ ہو، تو اپنا گناہ بھی اپنے سر لے کے آئے، میرا گناہ بھی اپنے سر لے کے آئے، میرے گناہ بھی تیرے سر پہ ہوں۔ یہاں علماء نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے تو کیا مقتول کے گناہ سارے قاتل کے کھاتے میں چلے جائیں گے؟ جبکہ ایسا تو نہیں ہے، قرآن کریم کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ تو میرے بھی گناہ لے کے لوٹے؟ تو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک لطیف سی بات لکھی ہے، فرمایا کہ السیف محاہ الذنوب، تلوار جو ہوتی ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، تلوار گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین
اس قتل کی وجہ سے مقتول کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث مبارک میں فرمایا شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اگر کسی کا قرض دینا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، اس کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو گویا حابیل کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تو مجھے قتل کرے گا تو میرے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور تیرے جو گناہ ہوں گے ان کے ساتھ یہ قتل والا گناہ بھی شامل ہو کر تو یہ سارے گناہ لے کر قیامت میں وہاں پیش ہوگا۔ میرے معاف ہو جائیں گے، تیرے سر پہ چڑھ جائیں گے، حتیٰ کہ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے سر پہ ہوگا۔ یہ مقصد ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کروا کے اپنے گناہ لے کر تو رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور جب اتنے ڈھیر سارے گناہ لے کر رب کے سامنے پیش ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، پھر تو جہنم والوں میں سے بنے گا۔ کیونکہ ایک آدمی کا قتل، قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مومن کو، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ گویا کہ جان بوجھ کے قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ دین اسلام سے پھر جانا ہے۔ اور ایک آدمی کا قتل، ایک جگہ پہ آتا ہے لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ، ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پوری دنیا تباہ ہو جائے، اللہ کے نزدیک اتنی بڑی بات نہیں جتنی بڑی بات ایک مسلمان کا قتل ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو انتم قزمتم الکعبۃ حجرا حجرا لأہون علی اللہ من قتل المسلم، تم بیت اللہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا جرم ایک مسلمان کا قتل ہے۔ آج میرے عزیز دوستو، ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں، جہاد کے نام پہ بندوق اٹھا لیتے ہیں اور علماء کے گلے کاٹنے شروع کر دیتے ہیں، علماء کو شہید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک عام مسلمان کا قتل بھی بہت بڑی سخت غلطی ہے، ایک عالم دین کو ناحق قتل کر دینا کتنا سخت گناہ۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے یہاں حابیل کے ذریعے ہمیں یہ بات بتا دی کہ جو شخص کسی کو ظلماً قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے، اور فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کی سزا یہی ہونی چاہیے، یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ اس سب کے باوجود قابیل نے پھر کیا کیا؟ کیا اس کے ہاتھ رک گئے یا اس نے قتل کر دیا؟ اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك